سید الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے. اس مشین دے وچ اے دی تار جتھے لگی ہے نا، او دے اُتے جڑا بٹن ہے نا، ادھر وے اونوں تھوڑا جا کھولنا. جدوں میں کہاں گا بس کر دیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے، اپنے خاص کرم سے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی، کتاب اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. کہہ دو الحمدللہ. اٹھارہ ہزار مخلوقات کم و پیش اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. وہ سب کی سب کمزور ہے، اکیلا اللہ شاہزور ہے. جو پیدا ہو وہ کمزور ہوتا ہے، جو پیدا ہو وہ کمزور ہوتا ہے. اور جس نے پیدا کیا ہو وہ شاہزور ہوتا ہے. جی بیس پڑھنا ہوں دی بیس نو بھی تھوڑا جا کھول. جو پیدا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور. کمزور تھا تو پیدا ہوا نا، نہیں سمجھ آئی؟ وہ کمزور تھا تو پیدا ہوا. اور جس نے پیدا کیا ہو وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ شاہزور ہوتا ہے، وہ طاقت والا ہوتا ہے، وہ قوت والا ہوتا ہے. مخلوق ہمیشہ کمزور ہوتی ہے کیونکہ اس کی تخلیق ہوتی ہے. اور خالق، چل ٹھیک، خالق یہ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے. 18,000 کم و پیش مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، بڑی بڑی تگڑی مخلوقات.
بڑی بڑی تگڑی مخلوقات، ایسی ایسی مخلوق خدا ہے کہ جو جہاز کے نیچے آ کے یوں کروٹ چینج کرتی ہے اور جہاز جو ہے وہ پانی میں ڈبو دیتی، اس کے نیچے آ کے کروٹ چینج کرتی ہے۔ اور اللہ کی قدرت اور شان دیکھیے، قدرت اور شان دیکھیے کہ اتنی بڑی بلا ہے، ہزاروں ٹن وزن ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، جس کا وجود آپ کے اس پورے ہال سے بڑا ہو، پورے ہال سے بڑا ہو، تو وہ تو درجنوں جانور کھا جاتی ہوگی، لیکن نہیں، اللہ نے اس کی خوراک کیا رکھی ہے کہ وہ سمندر کے پانی کو ٹنوں کے حساب سے، سمندر کے پانی کو ایک ہی سانس میں اپنی چھال کے اندر لیتی ہے اور دوسری طرف سے وہ پانی فلٹر کر کے نکالتی ہے، اس پانی کے اندر جو کچرا مچرا ہوتا ہے وہ اس کی خوراک ہے۔ یعنی سمندر کا پانی ساتھ ساتھ فلٹر ہو رہا ہے، اللہ اسے صاف کر رہا ہے۔ اور مخلوق کتنی بڑی ہے، جثے کے اعتبار سے کتنی بڑی ہے، اور خوراک اس کی کیا ہے کہ جو اس پانی کے اندر کا گند ہے، جو اس پانی کی فضا کو خراب کرتا ہے، اس کے ماحول کو جو ہے وہ گندا کرتا ہے، وہ اس کی خوراک ہے۔ اس کی بہت بڑی جھلی ہے، بہت بڑی جھلی، اس میں سے یوں ٹنوں پانی اندر آتا ہے اور دوسری طرف سے وہ پانی نکل جاتا ہے فلٹر ہو کے، اور اس کی جھلی کے اوپر جو گند و غبار اکٹھا ہوتا ہے اس پانی کے فلٹر ہونے سے، وہ اس کی خوراک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے کیا کہنے، اس کے مقابلے میں تو اس کے ایک کانٹے کے برابر بھی کتا نہیں ہے اور اسے گوشت دے رہا ہو، اسے گوشت دے رہا ہے، اور اتنی بڑی مخلوق اس نے پیدا کیا، اور اس کی خوراک پانی کے اندر جو وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو اسے گندا کرتے ہیں، اس کو فلٹر کرنا ہے، اور فلٹر کر کے وہ اسے اپنی خوراک بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ زور ہے، شاہ زوروں کے کام بھی ان کی اپنی طاقت کے مطابق ہوا کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں ہماری کمزوری کی انتہا کوئی نہیں، اس کی شاہزوری کی انتہا کوئی نہیں۔ وہ شاہزور ہے، ہم کمزور ہیں۔ لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ کمزوروں نے شاہزور کو چھوڑ دیا ہے، کمزوروں نے کمزوروں سے مانگنا شروع کر دیا۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ کمزور کمزوروں کے دروازوں پہ سر جھکاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس نے شاہزور کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ شاہزور جو ہے اس کے بارے میں پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں یوں اپنے خزانوں سے ایک مٹھی بھری ہے، اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کیا، یوں مٹھی بھری ہے، سارے خزانوں سے یوں مٹھی بھری۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے اب تک وہ اس مٹھی میں سے دے رہا ہے، 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 اس مٹھی میں سے دے رہا ہے۔ کائنات ختم ہو جائے گی، اس مٹھی سے وہ خزانے ختم ہیں۔ اسپیکر سیٹ کرنا کیا نہیں صحیح ہے، میں کہہ دوں ٹھیک، اور سمجھ آ رہی ہے بات؟ کتنی اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت کے کیا کہنے، اس کی شاہزوری کے کیا کہنے۔ باقی خزانے اور اس کے خزانوں کے کیا کہہ رہے ہو؟ جس نے کائنات بنائی ہے، 18,000 مخلوقات کو بنایا کم و پیش، اور ایک ہی مٹھی بھری ہے تب سے اب تک،
اور اب سے قیامت تک وہ اس مٹھی سے دیتا جا رہا ہے، کمی کوئی نہیں۔ ایسے شاہزور کو چھوڑ کر کسی کمزور کے در پہ سر جھکانا عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ بولو، عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ کہ انسان کمزور ہو کر کمزور کے دروازے پہ جا کے دستک دے، شاہزور کے دروازے کو چھوڑ دے۔ منگتا بن جائے، منگتے کولو منگتا منگے تے روے مرادوں خالی، اس کی دینا یار محمد جیڑا آپوں خود سوالی۔ منگتے کولو منگتا پیا منگتا ہے، آج ہر طرف دیکھ لو خدا کی قسم افراتفری ہے، اور اس افراتفری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کمزوروں کے دروازوں پہ اپنے ماتھے ٹیکتے نظر آ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا مجھے ایک بات آپ بتائیں، انسانیت میں سب سے اعلیٰ جماعت کون سی ہے؟ نا انسانیت میں کہہ رہا ہوں، انسانیت میں سب سے اعلیٰ جماعت کون سی ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے۔ انسانیت میں سب سے اعلیٰ جماعت کون سی ہے؟ نبیوں کی جماعت ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اس کی مثالیں اتنی بڑی ہوتی ہیں، اس کے دلائل اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کے کارنامے اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کی قدرت اتنی بڑی ہوتی ہے جی، کیونکہ وہ شاہزور جو ہوتا ہے تو شاہزور کے دلائل بھی شاہزور ہوتے ہیں۔ اور سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، میں اور آپ بات کریں گے نا، مثال دیں گے جناب رشید کی، کبیر کی، صغیر کی، یہ کون ہے جی؟ یہ لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ بینک ملازم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہماری مثالیں یہ ہیں، لیکن اللہ مثالیں دے رہا ہے انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ، انسانیت میں جو، بولو یار، بولو یار، جو انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہیں ان کی مثالیں دے رہا ہے۔ کہتا دیکھو، یہ دیکھو، اور تو فلانے ملانگ دے کول جا کے لمحہ پہ گئے ہیں، تو فلانے کول جا کے پہ گئے ہیں، یہ نبیوں کو دیکھو۔ پیغمبروں سے بڑھ کر پاکیزہ، نبیوں سے بڑھ کر اللہ کی محبوب جماعت تو کوئی نہیں، کہ ہے کوئی؟ اور بول دے نہیں۔ نکے نکے ملنگا تو کام شروع ہو کے پھر وڈے وڈے اکابر تک، پھر اکابراں تو کام شروع ہو کے صحابہ تک، پھر صحابہ تو پیغمبراں تک، اللہ تعالیٰ نے مثال ہی شروع کی ہے نبیوں سے، مثال ہی شروع کی ہے نبیوں سے، اور بتانا کیا چاہتا ہے کہ سب کمزور ہیں، میں اکیلا شاہزور ہوں۔ سب کمزور ہیں، میں اکیلا شاہزور ہوں۔ نبی، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب کمزور ہیں، ان سب کو میں نے پیدا کیا ہے۔ خالق میں ہوں، رازق میں ہوں دینے والا سب کو، سب کمزور ہیں، شاہزور اکیلا، بولو شاہزور اکیلا، شاہزور اکیلا اللہ ہے۔ مثال شروع کریں، مثال شروع کریں، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے مثال؟ اور مثال بھی قرآن میں سے دیں کہ صوفی کی کتاب میں سے دیں؟ بولو یار، اللہ اللہ۔ اللہ نے مثال دی ایک ایسے نبی کی جس نے 950 سال اللہ کی وحدانیت کا درس دیا قوم کو۔ کتنی دیر؟ 950 سال۔ اور 900 سال نکال دیں تو 50 سال بھی تھوڑے ہیں، بولو 950 سال۔ اور کون ہے؟ پیغمبر ہے، اور نبی بھی وہ ہے جسے آدم ثانی کہا جاتا ہے، پیغمبر ہے۔
نبی ہے. یہاں اولیاء چھوڑو, ایتھے تے ملانگ مان نہیں, ملانگ مان نہیں ہے ہمارے, ملانگ نہیں مان. یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, مجھے ایک دوست ملا, مجھے کہتا ہے میری نا ایک دوستی ہو گئی ہے سائیں صاحب سے, آؤ تو سائیں نال ملائیے. میں کہی تھی لایا سو, خیر وہ لے آیا, میرے کو لے آیا سائیں نو. خدا دی قسم, سائیں نے جناب وال رکھے نے, داڑھی منائی ہے, منہ وچ پان ہے, ہاتھ چ کڑے شڑے پائے نے. انہوں نے کہا سائیں یاری جو آندے نے ہو جاندہ ہے, جو آندے نے. کیوں سائیں جی ہو جاندہ ہے؟ سائیں یاری آندے نے جی ازما کے ویکھ لو, ہو جاندہ ہے. ایتھے تے سائیں نہیں مان, ملنگ نہیں مان. میں نے اکثر کہا ہے, پھر کہہ دیتا ہوں, کیونکہ شیطان بڑا ظالم ہے, یہ وسوسے ڈالتا ہے. جو اولیاء ہیں نا, اصل اولیاء, حقیقی ولی, ان کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے. ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے, اور ان کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بابرکت رکھے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, علی حجویری, یہ علی حجویری سید تھے, سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ, یہ سارے اولیاء تھے اللہ کے. میں تو پیچھا کرتا ہوں ملنگوں کا, جنہوں نے آئے دن میڈیا نے بھی ان کو جو ہے وہ دکھایا ہوتا ہے. کبھی کسی کی عزت لوٹ کے وہ بھاگ جاتے ہیں, کبھی کسی کی عزت کے وہ دشمن ہوتے ہیں. یہ سارے ہیں عزتوں کے کھلاڑی ہیں, مال و دولت لوٹ رہے ہیں اور ہم لٹوا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہی نہیں پتا شاہ زور کون ہے اور کمزور کون ہے. ٹھیک ہے, آج ہم نے دیکھنا ہے کمزور کون ہے اور شاہ زور کون ہے. ٹھیک ہے, 950 سال اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والا نبی ہے جی, اور جب قوم والوں سے تھک ہار گیا ہے تو دعا کر رہا ہے. اللہ نے اس کی دعا کے قرآن میں ذکر کیا ہے, اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. اللہ بتانا چاہتا, دیکھو میرا پیغمبر ہو کر وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, تو ملانگ پیچھے لگا ہے. وہ پیغمبر ہو کے مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, سنیے گا, دیکھیے گا قرآن کیا کہتا ہے. فَدَعَا رَبَّهُ, فَدَعَا رَبَّهُ, دعا کی نوح نے اپنے رب سے, پکارا اپنے پروردگار کو. کیا کہہ کے پکارا؟ انی مغلوب فانتصر. او پروردگار, او پالنہار, او اللہ, انی مغلوب, میں کمزور ہوں, تو شاہزور ہے. بولو میں کون ہوں, بولو میں کون ہوں, اور بولو قرآن کی تائید میں بولو میں کون ہوں. میں کمزور ہوں اور تو شاہزور ہے. اللہ کمزور دعا کرتے ہیں, شاہزور مدد کرتے ہیں. کمزوراں کول مدد کرن لئی کچھ نہیں ہوندا, کمزور تے دعاواں کر دینے کہ دے اگے شاہزوراں اگے. کمزوراں دیاں تے شاہزوراں اگے درخواستاں ہوندیاں نے, اللہ میں کمزور ہاں, میں مغلوب ہوں, اللہ فانتصر, میں کمزور کی مدد کر میرا اللہ, کیونکہ مدد کرنے والا کون ہے؟
کون ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر تو مدد نہیں کرتا پھر کائنات میں مدد کرنے والا، پھر کائنات میں مدد کرنے والا۔ میں نے ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا، میں صرف حوالے دیتا جاؤں گا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے پیغمبروں کی مثالیں دی ہیں، نبیوں کی، دیکھو دیکھو، اور ان کی کیفیات مختلف ہیں۔ ایک نبی قوم سے تنگ ہے، دشمن بے بہا ہو چکے ہیں، وہ کہتا ہے میں کمزور ہوں، میری مدد کر، مدد کرنے والے آ میری مدد کر، میں کمزور ہوں اور تو شاہزور ہے۔ ایک پیغمبر یہ آپ کے سامنے آیا، اس نے کہا انی مغلوب، اللہ میں کمزور ہوں، فانتصر، تو میری مدد کر کیونکہ تو شاہزور ہے۔ میں نبی ہو کر، بولو بولو، اور بولنا ایمان سے، بخشش سے خالی نہیں ہے، بولو میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ شاہزور، میں کمزور ہوں۔ پہلا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ سورہ قمر تھی اور اس کی آیت نمبر 10 تھی، یاد رہے گا۔ دوسرا حوالہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میرے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد پاک الذی فرض علیک القرآن۔ کاش تمہیں ترجمہ آتا ہوتا ہے، سبحان اللہ تہاڈی نکلدی باہر۔ اور کدے کو ڈر دے ہو بے؟ اج ڈرے کدے کو ہو یار؟ او شاہزور کو ڈرو، یہ سارے کمزور نے، تانوں کچھ نہیں آندے، بولو تو صحیح نا۔ الذی فرض علیک القرآن، میرا محمد پاک، میں اللہ نے تیرے اوپر قرآن والی ذمہ داری ڈال دی ہے، میں اللہ میں نے ڈال دی ہے تیرے اوپر ذمہ داری قرآن والی۔ کیوں ڈالی ہے؟ بلغ ما انزل الیک من، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا محمد تو تبلیغ کر، واعظ کر، نصیحت کر، سمجھا، لیکن خیال کریں تبلیغ کرے تب، واعظ کرے تب، نصیحت کرے تب، کتاب ہاتھ میں پکڑے گا تو قرآن۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک، بلغ، تبلیغ کر میرا پیغمبر، لیکن کس سے؟ قرآن سے۔ کس سے؟ کس سے؟ اگر میری بات کا غلط مطلب نہ لو تو یہاں ایک اور بات کہوں، جان کی امان پاؤں تو ایک اور بات کہوں، سب سے بڑی فضائل اعمال اللہ کا قرآن ہے۔ فضائل اعمال کا مطلب ہوتا ہے جس میں اعمال کی فضیلت بیان ہو، تو قرآن سے بڑھ کے کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی فضائل اعمال اللہ کا قرآن ہے، اس کی وعیدیں بھی برحق ہیں، اس کے فضائل بھی، اور اللہ اپنے نبی سے بھی یہی کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں کسی نو گل نہیں جلائی،
اگوں مطلب اپنا اپنا ہے، ذہن اپنا اپنا ہے. کسی دے دل وچ شیطان زیادہ وسدا ہے وہ زیادہ لے لے گا، کسی دے دل وچ کوئی نہیں وسدا وہ بچ جائے گا. شیطان بھی تو ظالم ہے نا، وہ شوشلے چھوڑتا رہتا. ویکھو جی تانوں انج آکھیا نے، میں بھائی کسی نے کچھ نہیں جی آکھیا. بلغ ما انزل الیک من ربک، او میرا محمد پاک قرآن بیان کریا کر. یہاں اللہ دوسری مثال دے رہا ہے. ایوبا اذ نادا ربہ، میرے ایوب نے جب پکارا کس کو؟ ربہ، کس کو؟ بولو اپنے پروردگار کو. ایوب کی حالت کیا ہے؟ ایوب کی حالت یہ ہے کہ جوڑ جوڑ دکھتا ہے. ایوب کی حالت یہ ہے، گینٹھیے کا مرض ہے، جوڑ جوڑ درد کرتا ہے. ایوب کی حالت یہ ہے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، کروٹ بدل نہیں سکتا. ایوب کی حالت یہ ہے، بیماری سال نہیں 2 سال نہیں 18 سال سے ایوب کو کمزور کیے ہوئے ہے. ایوب نے بیماری میں دعا کی کس سے؟ کس سے؟ بولو. اور کیا دعا کی؟ انی مسنی الضر، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انی مسنی الضر، او پروردگار عالم میں ایوب، مینوں بیماری نے، اللہ مجھے بیماری نے کمزور بنا دیا ہے، اور تو شاذور ہے. میں ایوب کمزور ہوں اور تو شاذور ہے. اللہ میں پیغمبر ہو کر بھی اپنی بیماری کو شفا میں بدل. بولو یار. اللہ میں پیغمبر ہو کے بھی اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا. شفائیں دینے والا کون ہے؟ انتا. کیا کہا ایوب نے؟ انتا ارحم الراحمین. رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ اگر تو رحم نہ کرے تو میں بچتا، تو شفا نہ دے تو مجھے شفا ملتی، تو دعا نہ سنے تو کائنات میں سننے والا اور، کیونکہ دعائیں سننے والا کون ہے؟ بولو دعائیں سننے والا کون ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ میں کمزور ہوں اور تو شاذور ہے. اللہ میں، اب بولو تو صحیح، اللہ میں کمزور ہوں اور تو شاذور ہے. چلے گی تو صرف تیری چلے گی. اللہ تیرے سوا طاقتوں والا کوئی نہیں، تیرے سوا قوتوں والا، بولو تیرے سوا سپر پاور کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تو طاقتور، تو شاذور ہے اور میں کمزور ہوں. اللہ کمزوروں کی شاذوروں کے آگے اپیلیں ہوتی ہیں، ریکویسٹیں ہوتی ہیں. میں اپنی طاقت سے اپنے وجود کی ایک انگلی کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. میرے وجود کو صحتیں دینے والا کون ہے؟ اور وہ گل سمجھ آئی؟ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟
دو پیغمبر ہو گئے نا. ایک کہتا ہے انی مغلوبن، میں کمزور تو شازور، تنگ آ گیا ہوں ان لوگوں سے، میری مدد کر. میری کیا کر؟ میری کیا کر؟ مدد کر. اور دوسرا پیغمبر بیماری کی حالت میں ہے، اس کی پریشانی اور ہے، اس کی پریشانی اور ہے. وہ قوم سے تنگ آیا ہوا ہے، یہ اپنی بیماری سے تنگ آ گیا ہے. اس نے قوم کے جلاد ہونے پہ اپنے رب سے مدد مانگی ہے، اس نے جسم کے لاغر ہونے پہ اپنے رب سے مانگا ہے اللہ میں کمزور ہوں تو شہزور ہے، ربا اگر تو رحم نہ کرے تو کرنے والا اور کوئی. اور بات سمجھ آئی ہے؟ اور بات سمجھ آئی ہے؟ حالا اللہ تعالیٰ سے جب کوئی مانگتا ہے نا سچے دل سے، سچے دل سے، سارے دروازے بند کر کے، سارے دروازے، ہاں. ہماری دعا کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دل میں اسی چیز کے متعلق خیالات اور بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے 20,000 کی ضرورت ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ تو دینے والا ہے، مجھے 20,000 کی ضرورت ہے، یا اللہ میری یہ ضرورت پوری فرما. ساتھ ذہن میں یہ بھی چل رہا ہوتا ہے آزم نو بھی آکھاں گا، فلانے نو بھی آکھاں گا، اور ذوالفقار نو بھی آکھاں گا یار وہ کول بھی پیسے شیسے وال ہوندے نے، چلو جی ادھروں نہ بنیا تو ادھروں بن جائے گا، ادھروں نہ بنیا ادھروں بن جائے گا، ادھروں نہ بنیا. یہ بھی ساتھ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ بولو. اسی لیے تو ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان دعاؤں میں شرک ہوتا ہے، دعاؤں میں شراکت ہے. ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں، امیدیں کسی اور پہ بھی لگائی ہوئی ہیں. یہ دعا کالے کپڑے میں منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ سے مانگنے والا جب سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، حالت اضطراری میں جو پروردگار کو پکارتا ہے، مجھے بتاؤ میں نہیں سنتا تو پھر سننے والا کون ہے؟ اور توجہ ہے جی، میں نہیں سنتا تو پھر سننے والا کون ہے؟ تیسری مثال جی، تیسری مثال، ہائے ہائے ہائے، اس پیغمبر کی حالت زار کچھ اور ہے. اللہ کہتا ہے یاد کرو وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. او مچھلی والے پیغمبر نو یاد کرو لوگو، جو اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکل پڑا، میں اللہ کے حکم کا انتظار کوئی نہیں کیا، نکل پڑا، قوم سے بد دل ہو کے نکل پڑا، اور اس کے دل میں یہ خیال تھا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، مینوں اللہ کچھ نہیں آکھے گا، میں ٹھیک ہاں. لیکن اللہ دے حکم دا انتظار کوئی نہیں کیتا، نکل پہ آئے. جس وقت آ گیا سمندر دے اندر، سمندر دے اندر کشتی بمر چاہ کے تے پلسیٹیاں مارن لگ پئیے، کرا کڈیا بار بار تے نا یونس دا ہے. سمجھ آ گئی سو میرے کولوں جڑی غلطی ہوئی ہے ہون دی سزا دا وقت آ گیا ہے. اللہ پاک نے ادھرو اس چھال ماری، ادھرو اللہ مچھلی نو حکم دیتا ہے خیال پیا کری میرا مہمان یونس پیا آندئی، ایک کنڈا بھی تیرا اے جسم نال نہیں لگنا چاہیے. اللہ کہندا مچھلی دے پیٹ دے اندر چلا گیا ہے کتنے سال، مچھلی دے پیٹ اندر ہاتھ ہار کے مچھلی دا پیٹ، ایک پیٹ دا اندھیرا، ایک بار مچھلی دی جلد دا اندھیرا، تھلے پانی دی گہرائی دا اندھیرا، اتے پھر پانی دیاں تہواں دے اندھیرے.
پھر بار بدلیاں دا اندھیرا ہے، رات دا اندھیرا ہے، اندھیرے در اندھیرے در اندھیرے در اندھیرے، لیکن کسے نو پتہ کوئی نہیں۔ کشتی آلیاں بھی ایو سمجھے کہ بندہ گیا ڈب گیا ہے، اللہ اللہ ایک اللہ جاندہ ہے، ایک کو بندہ جاندہ ہے جڑا زندہ ہے تے اپنے رب نال لو پیالاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے دس میرا پیغمبر میری شاہزوری دے قصے بیان کر تے اس نبی دی کمزوری دے قصے بیان کر۔ 10 لوکاں نو قصہ سنا کے کہ کمزور کون ہے تے شاہزور کون ہے۔ مچھلی دے پیٹ دے اندر گیا پر ایک کنڈا بھی جسم نہ لگا، اندر مچھلی دے پیٹ دا سیک تے اگ بھی اونوں حرام نہیں پئی کر دی۔ ایک سائیڈ تے اللہ دے حکم نال محفوظ ہے تے اندروں پیا کہندا ہے فنادا فی الظلمات، اللہ فرماندا لوگو فنادا فی الظلمات، اندھیرا ایک نہیں، اندھیریاں وچ اندھیرے، ایک اندھیرا نہیں، ظلمات کلا ہوئے تے ظلم زیادہ ہون تے ظلمات، کتنے بار رات دا اندھیرا، بار رات دا اندھیرا، بدلیاں دا اندھیرا، پانی دا اندھیرا، اندر پانی دی تہ دا اندھیرا، مچھلی دے جسے دا اندھیرا، پھر او دے پیٹ دا اندھیرا، اتنیاں اندھیریاں دے وچوں پیا پکار دے تے سنن والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ آکھو ہاں یا آکھو سارے آکھو سبحان اللہ، کیونکہ یونس خود آکھے گا سبحان اللہ، تساں بھی آکھو سبحان اللہ۔ اتنے اندھیریاں دے وچوں پیا پکار دے تے سنن والا کون ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ شاہزور ہے، کیونکہ شاہزور ہے، پکارن والا کمزور ہے۔ کمزوراں دیاں شاہزوراں اگے ریکویسٹ آن دیاں نے تے اندروں پیا آواز مار کے آندا ہے تے کی پیا کہندا ہے لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا اندھیریاں وچوں سنن والا کوئی نہیں۔ کی آندا اللہ تیرے سوا اندھیریاں وچوں سنن والا کوئی نہیں، لا الہ قدرت تیری، لا الہ الا اللہ عزتاں تیریاں، لا الہ الا اللہ شاہزور تو ہے، لا الہ الا اللہ سنن والا تو ہے، لا الہ الا اللہ تیرے بغیر سندا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ میرا ایمان ہے میرا اللہ سب کچھ جانن والا کون ہے؟ تو ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں، کوئی ککھ بھی دورہ نہیں کر سکدا، کوئی اپنے حالات نہیں بدل سکدا، کوئی اپنی بیماری نو صحت وچ نہیں لے آ سکدا۔ اور کتھے جا رہے ہیں؟ آخر میرے پیر صاحب بڑے بیمار ہیں، دعا کریو اللہ انہاں نو صحت دے وے۔ بندہ کہ کل تے تو جا کے متھا پیا ٹیکدا سا تے انہاں کولوں پیا منگدا سا، تو آندا سا جو دتا ہے مینوں پیراں دتا ہے، او لاکھ دی لعنت ہے یہ سکیدے اُتے، تو کل تے او دے کولوں پیا منگدا سا تے اج او دے واسطے دعاواں پیا کروانا ہے۔ معلوم ہویا تیرا پیر تا کچھ نہیں کر سکدا، کرن والا کون ہے؟ گل سمجھ آندی بھی؟
جڑے سچے پیر سن، جڑے سچے اولیاء سن، او اللہ دی طرف توجہ کرواندے سن، لوکاں دی آندے سن او کائنات والے لا الہ الا اللہ، او جو کچھ منگنا جے منگو اس شاہ زور کولوں، او شاہ زور ہے تے اساں کمزوراں ہے۔ اور تانوں پتہ ہے سارے ولیاں دا ولی کنوں کیا جاندہ ہے پتہ جے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آکھو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک رات آسمان چمکا اور ایک تخت نیچے آیا تو آواز آئی عبد القادر تیری نماز، تیری عبادت، تیری ریاضت مجھے بڑی پسند آئی ہے، لہٰذا تجھ پہ نماز معاف ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا نماز تو رسول اللہ کو بھی معاف نہیں تھی، تو یہ تو شیطان ہے، تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ اندھیرا جھٹ گیا اور آواز آئی عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تو میں نے فوراً کہا نہیں نہیں، علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ مجھے کس نے بچایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں مجھے کس نے بچایا؟ اللہ۔ تو کہنا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون؟ اور کہتے ہیں جی جڑے مسیت ہے نا راجپوتاں والی مسیت، اے مولوی بڑا جل ہے جی، اے مولوی نہیں چھڑدا جی، ساڈیاں پیراں نوں نہیں چھڑدا، ساڈیاں فقیراں نوں نہیں چھڑدا۔ میں کسے نوں کچھ نہیں آندا چلے ہو، میں تے انہاں دا تعاقب کرنا جڑے عزتاں دے لٹیرے نے، ایمان دے لٹیرے نے، جنہاں نے لوکاں دے عقائد تے نظریات تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جو اللہ کو قرآن، اللہ کے بندوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے ہیں۔ اور یہ احسان ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور لوگوں پہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ اتنی دور سے آپ کیا لینے آتے ہیں؟ قرآن سننے آتے ہیں نا، تو پھر قرآن بیان کرنا یہ دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، انتہا پسندی ہے اپنے دماغوں کی کہ جنہوں نے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ پیغمبر خدا کا اندھیرے در اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور پکار کس کو رہا ہے؟ اور کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت، لا الہ، کیونکہ تو آنو ترجمہ نہیں آندہ اس واسطے ہل جل کوئی نہیں ہوندی، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کائنات چہور، نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ کوئی دستگیر، نہ کوئی دیون اللہ پتر، نہ کوئی دیاں دیون اللہ، اللہ تیرے بغیر کائنات دے اندر کوئی کچھ نہیں دے سکدا، کوئی سن نہیں سکدا، کوئی مدد نہیں کر سکدا، کوئی کسے دی پریشانی دور نہیں کر سکدا، کیونکہ سارے کمزور نے تا تو شاہ زور ہے، کمزوراں دیاں کمزوریاں کمزور تا دور نہیں کر سکدے، اے تا کام شاہ زوراں دا، کمزور شاہ زوراں گے اپنیاں ریکویسٹاں رکھ دینے، شاہ زور انہاں ریکویسٹاں نو قبول کر دینے، اس واسطے اللہ سبحانکا، حضرت یونس کی اندنے سبحانکا، سبحانکا، آنکھو سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، اللہ بولو سارے، اور کھبے پاسے آلے ہو اینڈ تک نہیں ہو بول دے، اللہ تو پاک ہے، کیڑی شے کو لوں، شرک کو لوں پاک ہے، شراکت تو پاک ہے، تیرے میری گل انی کنتو من الظالمین، میں اپنے نال زیادتی کیتی اللہ پاکا، میں تیرا حکم نہیں سنیا، میں شرمندہ ہوں میرا ربا، اگر تو مینوں نہ بچاویں تے میں بچدا نہیں، اللہ جے تو رحم نہ کریں تے کرن والا کوئی نہیں۔ سمجھ آئی؟ پہلا پیغمبر قوم کو لتانگ ہے،
دوسرا پیغمبر بیماری کو تنگ تے تیسرا پیغمبر مصیبت وچ پھسیا ہویا تے ہر کوئی پکاردا ہے کس نو نہ شاہ زور نو کس نو بولو ہر کوئی پیا پکاردا ہے شاہ زور نو کیونکہ پکارن والا کمزور ہے تے جنوں پیا پکاردا ہے او شاہ زور ہے مدداں کرن والا شاہ زور ہوندا ہے دعاواں منگن والا کمزور ہوندا ہے اللہ کہندے نے کمزور شاہ زوراں کولوں منگدے سونے لگدے نے تے شاہ زور پھر اپنیاں طاقتاں دے مطابق دیندے سونے لگدے اور مثال دواں ایک اور پیغمبر ہے اے دی اپنی ضرورت تے پریشانی ہے کون ہے وزکریا اذ نادا ربہ اس بھی پکارے ہے تے کنوں پکارے ہے بولو اس بھی پکارے ہے تے کنوں پکارے ہے اپنے پروردگار نو پکارے ہے تے کیوں پکارے ہے 80 سال عمر پر اولاد کوئی نہیں 80 سال عمر اولاد کوئی نہیں اے نہیں گیا کسے شدولے دے دربار تے اے نہیں گیا اے نے کسے پاسوں میں تنبا لے کے نک چ نہیں رکھیا کان چ نہیں رکھیا کسے ہور کولوں جا کے اوے اج تے لوگ اپنیاں عورتاں نو لے کے جاندے نے مرشداں دے اگے بٹھاندے نے اللہ اللہ اے ایمان دا بھی دشمن اے بے غیرت عزت دا بھی دشمن اے بے غیرت جڑا عورتاں نو ہوس دی نظر نال پیا ویندا ہے اللہ اللہ کیونکہ اگر ٹھیک تا صحیح مرشد ہوندا تے کی کہندا او اللہ والیا میرے کول تا اللہ نو ملاون دا نسخہ موجود ہے اور او نسخہ ہے اللہ دا قرآن تو کدے کولوں آئے پتر منگن پتر دیون والا کونی او ہے کہ اے ملاندا تے کدے نال ملاندا بولو وچ ایک اور مثال یاد آ گئی ہے او ضرور دیواں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے اماں عائشہ صدیقہ مانگ کڈ کے سر وچوں زلفاں دی کی کڈ کے مانگ کڈ کے دوواں پاسے ادھے وال کھبے پاسے تے ادھے وال سجے پاسے کر کے ایک پاسا دوندیاں نے پیاں رسول اللہ دا تے اتنی دیر ایک جوان بی بی دو بچیاں اپنیاں انگلی نال لا کے آ گئی ہے آ کے کہندی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ دیاں سلامتیاں ہونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کیویں آئی ہیں مائی خولا کیویں آئی ہیں آکھے یا رسول اللہ میرے خامد نے انج انج دے کلمے بولے نے کہ تو میرے واسطے میری ماں ہے تے اینا لفظاں نال تے طلاق ہو جاندی ہے میں جوان بیبیاں جے کدرے ہور نکاح کراں تے میریاں بچیاں رول جان گیاں تے نکاح نہ کرا تے جوانا کوئی بدنامی دا داغ نہ لا دے اس واسطے اللہ دے پیغمبر جی کچھ کرو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بخاری دی روایت مسلم دی روایت اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او مائی خولا میں محمد اللہ دے حلالہ نو حرام نہیں کر سکدا حرامہ نو حلال نہیں کر سکدا اپنے حلالہ نو حرام کرن والا کون ہے تے حرامہ نو حلال بناون والا کون ہے میں کمزور ہاں تا او شہزوری میں تے شہزور کون ہی میں محمد تے اس واسطے آیا کہ تہاڈا تعلق بناواں کدے نال شہزور نال
اور مائی صاحبہ جتنی دیر تک اللہ پاک کو جو حکم نازل نہیں کردا میں محمد بھی کچھ نہیں کر سکدا، پاویں رو تے پاویں ہس، اجڑ تے پاویں وس، میں محمد کچھ نہیں کر سکدا۔ جی جی حوالہ دوں گا اور قرآن سے دوں گا بابا، اللہ کی رحمت ہے ہمیں قرآن آتا ہے، ہمارے پاس کتابیں دوسری نہیں ہیں، سانو لین بھی کوئی نہیں دیندہ۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، آ میرا محمد سونا، قد سمع اللہ، اور جدوں لڑ دیے پئی جگڑ دیے پئی بی بی حولا تیرے نال اپنے خاوند دے بارے وچ تے سنن والا کون ہے؟ تے تو میرا پیغمبر او دی توجہ کیرے در کیتی ہے، او دی توجہ تو کیتی ہے اللہ دی طرف، تشتکی اللہ۔ تے مائی خولا کی آکھن لگی اپنیاں نکیاں نکیاں بچیاں نو آکھن لگی ہاتھ چاؤ، پہلے ابا ابا کر دیاں سو ربا ربا کرو، محمد الرسول اللہ دس دیتا ہے اساں کمزوراں تا اللہ شاہ زور ہے، کمزوراں دیاں شاہ زوراں گر ریکویسٹاں ہوندیاں نے، چلو ہاتھ چاؤ میریو بچیو، اپنے اللہ نو پکاریے، اللہ نو پکار کے نکلن لگیے تے رسول اللہ کھے مارو آواز مائی خولا نو اللہ دا حکم آ گیا ہے۔ گل سمجھ آئی جی کوئی؟ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کیا؟ بولو گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ تو دوڑنا ہے پاک ویڑے آل، تو دوڑنے مچھاں آلیاں سرکاراں آل، تو دوڑے منکیاں آلے ملنگاں آل، تو پیا دوڑے کدے آل تے زردے شال تے فردے شال، چمے شال تے مچھاں شال تے جلیبیاں لے شال، تیرے نال دا بے ایمان بھی کائنات اچ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو دنیا کے اندر سچے اولیاء تھے وہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ صبح قرآن کا درس دیتے تھے، شام کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ تے تیرا ملنگ اینو بسم اللہ دا ترجمہ ہوندہ کوئی نہیں، ہونے پھر قوالیاں ہی لانیاں نے نا۔ اور سنو قوالی تالی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، قوالی میں تالی شرط ہے۔ اور قرآن میں سورہ انفال میں اللہ کہتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطان کی عبادت میں ایک عبادت یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر تالی پیٹی جائے، یہ شیطان کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ حوالہ سورہ انفال اللہ کا قرآن ہے۔ وَتَصْدِيَةً، تصدیہ کس کو کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یوں ملانے، اسے کہتے ہیں تصدیۃ۔ یہ استاد العلماء موجود ہیں، بزرگ عالم ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، باہر مولانا عبد الرحیم صاحب موجود ہیں، میرے لیے قابل فخر ہیں، میرے اکابرین میں سے ہیں، میرے استاد ہیں، آپ ان سے پوچھیے، اور دیگر اپنے اپنے علاقے میں جا کے اپنے علماء سے پوچھیے تصدیۃً کا معنی کیا ہے۔ تالی پیٹنا، تالی بجانا۔ تم نے شیطان کو خوش کیا، ان ملنگوں کو نذرانے دینا چھوڑ دو، یہ تمہیں بازاروں میں سبزیاں بیچتے نظر آئیں گے، یہ تو زندہ ہی تمہارے نذرانوں پہ ہیں، اور تسی کمزور ہو کے کمزورہ کو پہ منگ دے ہو۔ قرآن اور محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کا درس یہ ہے کہ کمزور کمزوروں سے نہیں مانگا کرتے، کمزور شہزور سے مانگا کرتے ہیں، اور شہزور کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جو آخری حوالہ میں دے رہا تھا اسے پورا کر لوں، تاکہ بہت سے دوست ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے اور وہ پھر لوگوں کے کہنوں پہ طرح طرح کی ایسی ایکٹیویٹیز میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں
جن سے ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ حضرت زکریا اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب لا تذرنی فردا، رب لا تذرنی فردا، اللہ مینوں کلیاں نہ چھڈی، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑیے، کیونکہ تو انتا خیر الوارثین، تو بہتر وارث، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ اللہ سے جو بھی سچے دل سے مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے مانگا تو نے اپنی طاقت کے مطابق، میں دیتا ہوں اپنی شان کے مطابق۔ ایوب نے مانگا بیماری سے علاج، میں نے علاج بھی کیا، بیماری بھی دور، بڑھاپا بھی دور، جوان کر دیا، یہ بھی احسان کافی تھا نا۔ لیکن میں چونکہ شاہ زور ہوں، شاہ زوراں دیتے اپنی شان دے مطابق شاہ زور دیندے نے، میں تیری بیوی نو بھی جوان کر دیتا، پھر بھی میں اللہ پاک نو چس نہیں آئی، میں 18 بچے دیتے تے جڑے پچھلے لے او بھی دیتے، پھر میں اللہ پاک زمینہ دیتیاں، میں اللہ پاک ڈنگر دیتے، میں پھر لمبردار تے چودری بنا کے پھر وسایا اپنے ایوب نو پوری ٹھاٹھ نال۔ اور میرے کو زکریا پتر منگیا، بیوی بانجے بانج، بیوی بانجے، میں دوڑائے فرشتے دوڑو آ میرے زکریا نو آکو اللہ قبول کر لئیے دعا، جلدی کری اللہ دعا قبول کر لئیے۔ بیوی حسن لگی تے آکن لگی کیویں ہوئے گا، کیویں ہوئے گا، میں تے بانجاں تے عمر بھی میری 80 دے لگ بھگ گئے، میریاں تے ہڈیاں وچوں بھی آوازاں آندیاں نے۔ اللہ کہندا کذالک، ایہی تے ساڈا کمال ہے۔ او زکریا تو تا پتر منگیا ہے، میں پتر بھی دیواں گا، ناؤ دا رکھ کے دیواں گا، پھر جدو جوانیاں چڑھے گا نبوت دا تاج بھی دیواں گا، کیونکہ تو میرے کولو منگے ہے۔ کمزور جدوں شاہ زوراں کولو منگ دینے تے کمزور تے اپنی کمزوریاں نال منگ دینے، شاہ زور دا کام میں دیونا تے پھر وہ اپنی شانہ نال دین دینے۔ اس واسطے اج دا سبق کی ہے لوگو، ساری کائنات ساری کمزور ہے تے اللہ کلا شاہ زور ہے، تے دیون اللہ کون ہے؟ اللہ۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر